کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنا چاہتے ہیں. آئین میں کہاں اختیار دیا ہوا آپ کو کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں؟ قانون سے تو کوئی بڑا نہیں ہے یہ، جو ایک آئین سے بھی کوئی بڑا نہیں ہے. سب آئین کے تابع ہیں، آئین ہمارے تابع نہیں ہے کہ آئین ہمیں وہاں سے دستک دے گا. مخصوص لوگ جن کے بارے میں کہ ہم خیال کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور وہ اس وقت ریاست کو اور ریاستی اداروں میں ایک اس قسم کا ایک پیٹرن ان کے فیصلہ جات میں نظر آ رہا ہے، اور اس ترتیب سے وہ ریاستی اداروں میں مداخلت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جو ہمارے ڈفرینسز ہیں وہ کم ہوں، اور ہمارے ریاستی ادارے جو ہیں وہ تمام اپنی اپنی حدود و قیود میں رہ کر کام کریں، اور کوئی بھی فرد واحد جو ہے وہ کسی طرح سے بھی نہ صرف کہ اپنے ادارے پہ حاوی ہو بلکہ کسی دوسرے ادارے میں بھی مداخلت نہ کر سکے. اور یہی مقصد ہے آج کی اس نشست کا. بات نہیں کروں گا، بیسک چیزوں پہ بات کروں گا کہ آخر یہ ریاست ہے کیا، کیونکہ سب سے جو ہم سب کی تمام لوگ، خواہ وہ اقتدار میں ہیں، خواہ وہ اقتدار سے باہر ہیں، خواہ وہ پاکستان کے شہری ہیں، سب سے جو فورموسٹ ڈیوٹی ہے، سب سے جو پہلی ڈیوٹی ہے ان کی، وہ ہے کہ آپ نے لائل رہنا ہے، آپ نے وفادار رہنا ہے ریاست کا. اس کے بعد obedience to the constitution and the law، اور اس کے بعد پھر تمام جو ادارے ہیں انہوں نے اپنے حدود و قیود میں کام کرنا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی میں اس وقت حالات کے پیش نظر ضروری ہو گیا تھا کہ میں یہ رپیٹ کروں کہ آخر ریاست کیا ہے. تو پاکستان کا آئین اس کا جواب دیتا ہے. ریاست وفاقی حکومت ہے، ریاست پارلیمان ہے، ریاست صوبائی حکومت ہے، اور صوبائی اسمبلیاں وہ بھی اسی کے اندر ریاست میں آتی ہیں. اور تمام وہ ادارے جو کہ کسی طرح کے بھی لوکل ٹیکسز، لوکل اتھارٹیز ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ تمام ریاست میں آتے ہیں. لیکن آج ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چند مخصوص لوگ جن کے بارے میں کہ ہم خیال کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور وہ اس وقت ریاست کو اور ریاستی اداروں میں ایک اس قسم کا ایک پیٹرن ان کے فیصلہ جات میں نظر آ رہا ہے، اور اس ترتیب سے وہ ریاستی اداروں میں مداخلت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ لگتا ہے جیسے کہ وہ کسی مخصوص سیاسی دھڑے کی طرف کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں. اور یہ وہ سیاسی دھڑا ہے جو ریاست کے اداروں کو بشمول افواج پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اب سے چند دن پہلے. اور اسی وجہ سے اس سیاسی دھڑے کے اپنے لوگ یا اپنے ہی رفقاء کار وہ ان کو چھوڑ کے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. لیکن ابھی بھی یہ چند ہم خیال جج صاحبان جو ہیں وہ اپنے فیصلوں سے اس دھڑے کی طرف ایک نرم گوشہ رکھتے ہوئے آج بھی نظر آ رہے ہیں. تو مختلف اہم مقدمات کی سماعت کے دوران یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. آگے یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ قانون سازی میں ہم سے پہلے مشاورت کیوں نہیں کر لی جاتی. تو شروع میں نے وضاحت کر دی تھی کہ ریاست کیا ہے. تو ریاست کا سب سے جو پہلا اہم جزو ہے وہ حکومت ہے، اور پوری ریاست کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے جواب دہ ہے، جبکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ان سب کی جو فورموسٹ لائلٹی ہے وہ ریاست کو ہے. تو اس کو میں ذرا کلیریفائی اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مقدمہ لگتا ہے اور اس میں کوئی ریاستی اہلکار جو ہے وہ فریق ہے، یا اس کا کوئی کانڈکٹ سامنے آتا ہے جو کانڈکٹ قانون کے مطابق نہیں ہے، تو عدالت کو بالکل حق ہے کہ اس کے خلاف اسٹرکچر پاس کرے
اس کے خلاف احکامات جاری کرے کہ قانونی کارروائی کی جائے. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، تو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے. یہ آئین کی جو شک ہے، آرٹیکل جو میں نے ابھی کوٹ کیا ہے، آرٹیکل 7 کی خلاف ورزی ہے. اور بالکل اسی طرح سے پارلیمان یا حکومت یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کیا کر رہا ہے. ہاں، اگر سپریم کورٹ میں چند مخصوص جج صاحبان نظر آئیں کہ وہ آئینی حدود یا قانونی حدود و قیود کو پامال کر رہے ہیں یا ان کی وائلیٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر نہیں رہ رہے، تو بالکل ان کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کو بھی قانون کے دائرے میں لایا جائے. قانون سے تو کوئی بڑا نہیں ہے، یہ جو ایک آئین سے بھی کوئی بڑا نہیں ہے. اس طرح کا زوم ہونا، خیال ہونا کہ آئین ہمیں دستک دے رہا ہے اور ہم آئین سے بڑے ہیں، تو یہ سوچ جو ہے یہ غیر آئینی سوچ ہے، یہ آئین کے منافی سوچ ہے. اور کوئی بھی اگر اس طرح کی سوچ رکھے گا تو پاکستان کے ہر شہری کا، ہر سٹیزن کا فرض ہے کہ وہ یہ باور کرائے کہ یہ سوچ جو ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے. ہم سب آئین کے تابع ہیں، آئین ہمارے تابع نہیں ہے کہ آئین ہمیں وہاں سے دستک دے گا اور پھر ہم شو کریں گے کہ ہم آئین سے بڑے ہیں. تو خدا را ہم آئین سے بڑے نہیں ہیں. تو یہ جو دوسرا منطق جو دیا جا رہا ہے کہ ابھی ریسنٹلی 2 کیسز چل رہے ہیں، اس میں میں نے ابھی پیچھے فالو کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی یہ جو قانون سازی ہوتی ہے ہم سے پہلے مشاورت کیوں نہیں کر لی جاتی. آپ سب جانتے ہیں کہ قانون سازی تو پارلیمان کا استحقاق ہے. قانون سازی کا عدلیہ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. عدلیہ سے جب قانون بن جاتا ہے تو عدلیہ کے پاس 2 رستے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اس قانون کے آگے سر تسلیم خم ہو جائے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قانون جو بن گیا اگر وہ کسی طرح سے بھی آئین کی کسی شک سے منافی ہے تو وہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جی یہ شک جو ہے یہ آپ نے وائلیٹ کر دی ہے، اس قانون کو لہذا ہم سیٹ اسائیڈ کرتے ہیں. عدلیہ کے پاس اختیار ہے، وہ ہائی کورٹ کے پاس بھی ہے ریٹ آف سرشررائی میں، اور وہ سپریم کورٹ کے پاس بھی ہے. لیکن یہ اس طرح کے معاملے جو ہیں بجائے اس کے کہ یہ ہائی کورٹ میں جائیں، یہ سارے کے سارے اب سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. اور یہ جو 184(3) کی جورسڈکشن ہے، اس پہ بھی سپریم کورٹ کے اپنے ججز کے اندر سے آوازیں اٹھی ہیں کہ آپ اس کے کوئی پیرامیٹرز طے کریں، اس کا کوئی کرائٹیریا طے کریں کہ یہ جو سرشررائی کی ریٹ ہے وہ تو وہ شخص کر سکتا ہے جو ڈائریکٹلی ایگریوڈ ہو. یہ ڈائریکٹلی 184(3) میں پورا لا چیلنج ہو گیا، اور یہ 2 جو نئے قوانین آئے ہیں ان کو اس طرح سے چیلنج کر دیا گیا. تو پھر یہ کہ ہم سے مشورہ پہلے کیا جائے، یعنی سپریم کورٹ سے مشورہ کیا جائے کہ پارلیمان نے قانون کیا بنانا ہے. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ کیا پارلیمان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چند ججز کے تابع ہے؟ یہ سپریم کورٹ کی بات نہیں، یہ چند ججز کی بات ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر سے فیصلے ہوئے ہیں جو کہ انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح سے یہ بینچز بنے ہیں اور جس طرح سے پک اینڈ چوز ہوا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ ریاست جو ہے یعنی پارلیمان جو ہے ہم سے پہلے مشورہ، پارلیمان ریاست ہے، عدالت کا ذکر کہیں نہیں ہے ریاست میں. پارلیمان ریاست ہے، حکومت ریاست ہے، عدالت کا ذکر ریاست کے اندر اس طرح سے نہیں ہے. تو عدالت تو تابع ہے، لیکن یہاں پہ عدالت میں کچھ لوگ جو ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ایسے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریاست سے بھی اوپر ہیں، ہم آئین سے بھی اوپر ہیں، ہم سب سے اوپر ہیں. انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ سے پوچھوں گا میں کہ ریاست اوپر ہے کہ آئین اوپر ہے؟ تو جی ریاست اوپر ہے. تو ریاست سب سے اوپر ہے، اور پھر آئین ہے، اور پھر یہ باقی تمام ادارے آتے ہیں. تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ قانون سازی جو ہے وہ کیسے کی جانی چاہیے، اور قانون سازی میں ان سے یعنی یہ ایک سپرا لیجسلیچر ہے کہ ان سے پہلے پوچھا جائے. یہ سوچ جو ہے، یہ سوچ میں سمجھتا ہوں کہ غیر آئینی ہے، یہ ڈکٹیٹوریل سوچ ہے. اور اگر کوئی اس بات پہ اس چیز پہ گھبرا رہا ہے کہ جی یہ کہ کنٹیمپٹ تو یہ پاکستان کی آئین کی ہو رہی ہے جب آپ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. تو خدا را یہ جو ہمارے کچھ لوگ ہیں جج صاحبان میں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، وہ اپنی سوچ کو آئین کی، قانون کی
تعظیم میں اس کو ڈھالیں، ریاست کی وفاداری میں اس کو ڈھالیں، نہ کہ ریاست سے بڑے بنے. اور اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پارلیمان ان سے پوچھے کہ کیا قانون بنانا ہے، ان کی رائے لے، تو کل کو پارلیمان بھی کہہ سکتی ہے، کل کو حکومت بھی کہہ سکتی ہے کہ جناب آپ جو فیصلہ جات دیتے ہیں اہم کیسز میں، آپ ہمیں ذرا پہلے ہم سے پوچھ لیا کریں، ہم سے بھی مشاورت کر لیا کریں تاکہ ہم اس فیصلے کو چیلنج نہ کریں. کبھی ایسا سوچ ریاست نے کبھی رکھی ہے؟ ریاست جو کہ یہاں ہے وہ یہ سوچ نہیں رکھ رہی، اور یہ جو ریاست کے تابع ہیں یہ سوچ رکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں ہے اور ریاست نیچے ہے. تو میں یہ جو ایک ذہن میں ایک ان کے جو ایک ایرر ہے، میں اس کو بھی دور کرنا چاہتا ہوں. اور میں پھر آپ کو بتا دوں کہ ہرگز اس کو اس طرف مت لے کے جائیں کہ ہم اپنی عدلیہ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی عدلیہ کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو صاف طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم صرف اس مخصوص ہم خیال گروپ کے ساتھ نہیں ہیں جو کہ خود عدلیہ کے ساتھ نہیں ہے، جو کہ خود عدالتوں کے فیصلے نہیں مان رہا. انہوں نے خود ہی بینچز بنانے شروع کر دیے، خود ہی پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیا، کیسز بھی اپنی مرضی سے جدھر کوشش کی لگانے شروع کر دیے. وکلا جو ہے مرضی انہوں نے شروع کر دیے، اور باقاعدہ یہ فیصلہ کیا کہ جب کوئی ادارے نے کوشش کی کہ کوئی وکیل کیا جائے تو وہاں پہ کہہ دیا گیا کہ یہ تو وکیل یہاں پہ آلریڈی ایک ہے، تو ادارہ تو وکیل کوئی بھی ادارہ جو ہے الیکشن کمیشن کی میں مثال دے رہا ہوں کہ وہ تو وکیل ہی نہیں کر سکتا. اس کیس میں پیش ہوا تھا بطور وکیل کے. تو میں اب خاصا سینئر ہو گیا ہوں ایز اے لائر، اور میرا خیال ہے عدلیہ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے میری سینیورٹی پروفیشن میں بھی زیادہ ہے اب. تو مجھے یہ کہا گیا کہ جی یہاں پہ تو آلریڈی ان کے ان ہاؤس لائر ہیں ان کے الیکشن کمیشن کے، تو ان پہ کہا گیا جی وہ چونکہ وہاں ان ہاؤس لائر موجود ہیں تو لہٰذا آپ کی حیثیت میں آ گئے ہیں. تو میں نے کہا جی مجھے تو الیکشن کمیشن نے کہا تھا، میں آیا تھا، اور انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں آپ یہ سپرسیڈ کیسے کر سکتے ہیں. سوال جو تھے لیگلی ارریلیونٹ سوال تھے، لیکن میں اس وقت بالکل سین نہیں کریٹ کرنا چاہتا تھا. ہم بہت صبر سے کام لیتے ہیں سب لوگ. ابھی ہمارے جو موجودہ اٹارنی جنرل ہیں وہ بہت صبر سے کام لے رہے ہیں، وہ بہت ٹیکٹفلی ساری چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنا رہے. لیکن خدارا آپ اگر ہم صبر سے سب کام لے رہے ہیں، اگر ہم تمیز سے پیش آ رہے ہیں، اٹارنی جنرل صاحب عدالت کو عزت دے رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریاست جو ہے وہ بڑی کمزور ہے. ریاست آئین میں کمزور نہیں ہے. تو میں وہی مثال آپ کو دے رہا تھا. تو مجھے جب بار بار کہا گیا تو وہ میری کمزوری نہیں تھی. میں نے پھر ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا، اور میں نے چیف جسٹس سے کہا کہ جناب آپ نے لائر چننا ہے نا الیکشن کمیشن کے لیے، جس لائر کو آپ چاہیں گے ٹھیک ہے وہ لائر الیکشن کمیشن کی پیروی کرے. بہت بہت شکریہ سر، میں جا رہا ہوں. اور میں وہاں سے چلا گیا. الیکشن کمیشن ٹیم ہے، ان کے سیکرٹری وغیرہ وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس کیس میں پیش ہوں. اور پھر جب میں پیش ہوا تو میں بڑا سینئر لائر ہوں، میں پھر کہوں گا، اور میں نے وہاں جا کے جب بات شروع کی تو مجھ سے بار بار پوچھا جا رہا تھا کتنی دیر 3 منٹ 5 منٹ 4 منٹ. یعنی کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ اٹس اے سیریس تھنگ. آپ ایک ایسی چیز کرنے جا رہے ہیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنا چاہتے ہیں. آئین میں کہاں اختیار دیا ہوا آپ کو کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، لیکن آپ اس طرف چل پڑے. اور مجھے بات کرنا بھی وہاں مشکل ہو گیا تھا، لیکن بہرکیف میں نے تقریباً 25-30 منٹ اپنی بات کی، 2 ٹوک بات کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ سنا دیا، الیکشن کی ڈیٹ دے دی. اب یہ بھی میں آپ سب کو کہوں گا کہ ساری کتابیں کھول لیں، آپ پاکستان کا آئین کھول لیں، پاکستان کا سارے جو قوانین ہیں اسٹیچوٹس کھول لیں، اور مجھے کھول کے آپ اتنے سارے بیٹھے ہیں، مجھے کوئی بتا دے ایک کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ الیکشنز جب ہوں گے تو اس کی جو تاریخ ہے وہ صدر پاکستان، گورنرز اور سپریم کورٹ دے گا. انہوں نے فیصلے جو کیے وہ کیا، KPK کے بارے میں کہہ دیا کہ تاریخ جو ہے وہ گورنر صاحب دیں گے، اور اس کے بعد کہہ دیا کہ
پنجاب میں تاریخ صدر پاکستان دیں گے. دونوں فیصلے غلط تھے. سری